السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو جی ایم کے ٹاکس۔ ابھی میری نظر ایک نوٹیفیکیشن سے گزری ہے جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب کا نوٹیفیکیشن ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ مریم نواز نے وزارت خزانہ سے 2,73,00,000 روپے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ اس لیے ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ اپنی مرسڈیز بینز کی جو گاڑی ہے اس کے ٹائر کو چینج کروانا چاہتی ہیں، یعنی کہ وہ ایک آرمڈ گاڑی ہے، بلٹ پروف گاڑی ہے، اس کے ہر 10,000 کلومیٹر کے بعد جو ہے ٹائر چینج ہوتے ہیں، جن کی قیمت 2,73,00,000 روپے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی سیکیورٹی کے خدشات ہیں، ان کو چینج کروانے چاہیے، مگر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ایک ایسا ملک ہیں جو ہم اتنے اخراجات کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری، وفاقی وزیر محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ اپنی تنخواہیں لینے سے انکار کر دیا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی صورتحال میں ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ ہم اپنی تنخواہیں لیں، تو انہوں نے اپنی تنخواہیں معاف کر دی ہیں۔ لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں کہ اگر 10 سے 20 وزراء بھی اپنی تنخواہوں کو معاف کر دیں تو یہ جو وزراء اعلیٰ کی گاڑیوں کے ٹائر کے خرچے بھی پورے نہیں ہوں گے، یہ اس سے زیادہ خرچہ ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو معاشی صورتحال ہے یہ ان اضافی خرچوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی سلسلے میں عظمیٰ بخاری جو ہے نون لیگ کی جو وفاقی وزیر ہیں، ان کا بھی ٹویٹ تھا کہ یہ جو اتنے لوگ واویلا کر رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک عام گاڑی ہے اور اس کے ہر 10,000 کلومیٹر کے بعد ٹائر چینج ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹائرز گاڑی کے چینج ہو رہے ہیں یہ صرف مریم نواز صاحبہ کے دور میں نہیں ہو رہے، بلکہ یہ چودھری پرویز الہی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے ان کے دور میں یہ ٹائر چینج ہوئے، اس کے بعد عثمان بزدار صاحب کے دور میں یہ ٹائر گاڑیوں میں چینج ہوئے۔ تو یہ پونے 3 کروڑ روپے کے جو ٹیکے ہیں یہ ہماری معیشت کو لگے ہیں، تو یہ ہمارا حال ہوا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے اس کے حوالے سے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ تنقید کر رہے تھے کہ یہ جو اس گاڑی کے صرف ٹائر ہی 3 کروڑ روپے کے ہیں۔ تو جو میں نے سرچ وغیرہ کی تو پتہ لگا کہ یہ جو مرسڈیز بینز گاڑی ہے یہ ایک عام گاڑی ہے اور اس کے ٹائر جو ہیں ہر 10,000 کلومیٹر کے بعد چینج ہوتے ہیں، اور یہ کوئی کسی بھی شاپ پر جا کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ہمیں ٹائر چینج کر دیں۔ اس کے ٹائر جو ہے حکومت پاکستان پہلے آرڈر کرے گی، جن کی قیمت 50 سے 60,000 ڈالر امریکن کرنسی میں ہے، اور یہ میچلن کمپنی ہے ٹائرز کی جو کہ ان کو تیار کرے گی۔ ان ٹائرز کو صرف چینج کرنے کی جو مزدوری ہے وہ 7 لاکھ روپے ہے۔ تو ہمارے جو وزراء اعلیٰ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس طرح کی لگژری گاڑیاں جو ہیں وہ استعمال نہ کریں، کوئی 1500 سی سی 1800 سی سی یا کوئی V8 گاڑیاں جو ہیں اس طرح کی گاڑیاں یوز کریں جن کے ٹائر جو ہیں وہ 10 سے 12 لاکھ 6-7 لاکھ روپے کاسٹ کریں، اور پیٹرول خرچہ بھی بچے گا۔ اور یہ جو شاہی افسر والا ایک نظام ہے ہمارے ملک میں، یہ جو اتنی 45 گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے اخراجات، ان کے ٹائرز کے خرچے، پیٹرول کے خرچے، تو انہیں بھی چاہیے کہ کم کریں۔ جبکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ فرسٹ خاتون ہیں CM آف پنجاب، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کے پیرامیٹر جو ہیں وہ سیٹ کریں تاکہ آنے والے جو CM ہیں ان کے لیے جو ہے ایک مثال ہو اور ان کو ایک سنہری الفاظوں کے ساتھ تاریخ میں یاد رکھا جائے۔ تو ویسے ہم IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، 1.5 ارب ڈالر کی وہ قسط لینے کے لیے ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں، اور ایک طرف ہمارا یہ شاہی افسر نظام ہے، ایک طرف یہ ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے یہ عوام کا پیسہ ہے، غریب عوام کا پیسہ ہے جو اپنے ٹیکس دیتی ہے، تو اس عوام کے اوپر لگانے کی بجائے ہم 3.25 کروڑ روپے کے جو ہیں وہ گاڑیوں کے ٹائر چینج کر رہے ہیں۔ یہ صرف تنقید مریم نواز صاحبہ کے اوپر نہیں ہے، یہ جو شاہی افسر نظام ہمارے ملک میں شروع سے ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ چاروں صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ ہیں ان کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس طرح کے شاہی افسر نظام کو، اس طرح کے خرچوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو معیشت ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارے خرچے فرانس، یورپ، امریکہ، برطانیہ جیسے ہیں، لیکن ہماری معیشت جو ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ ایسے خرچوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو میری جو ریکویسٹ ہے یہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو شاہی افسر پروٹوکول، شاہی افسر نظام ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ اس طرح کے خرچے جو ہیں، اس طرح کے ٹیکے جو ہیں ہماری معیشت جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس طرح کی فضول خرچیوں کو ختم کریں، پروٹوکول، شاہی افسر نظام کو ختم کریں، اور سادگی کی طرف آئیں۔ کوئی حاتم طائی کی اولاد تو ہم ہے نہیں کہ جو ہماری معیشت جو ہے بہت مضبوط ہے۔ IMF کے سامنے ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں ہر بار قسط کے لیے، تو ہمیں سادگی اختیار کرنی چاہیے، اور جتنا کم ہو سکے کم سے کم سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خرچوں کو کم کریں۔